بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا. اللهم صل وسلم وبارك على أكرم خلقك وأشرف عبادك سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاری والمسلم. بزرگان محترم اور جن کے دل اور دماغ اس وقت خوشیوں سے چھلک رہے ہیں، وہ ہمارے سینکڑوں قابل مبارکباد دلہے اور معزز دلہنیں. نکاح اور شادی کا یہ ایک مبارک موقع ہے. نکاح یہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. ایک حدیث میں آپ کی خدمت کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ نکاح اور شادی جو ہوتی ہے اس کی 4 بنیاد ہے، 4 ریزن ہیں، 4 کارن ہیں اس کے. نمبر 1، لمالہا. بہت سے لوگ عورت کی مالداری دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ یہ عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے، یہ دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں. اور کچھ میرے جیسے مولوی لوگ اس حدیث کا مطلب یہ ذکر کرتے ہیں کہ عورت کی پاسپورٹ کا پٹھا دیکھ کر کے بھی بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں کہ اگر اس کے پاسپورٹ کا پٹھا جو ہے لال کلر کا ہے، گرین کلر کا ہے، مطلب کہ وہ لڑکی فورن کی ہے، تو بھی اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. تو مال دیکھ کر کے یا پاسپورٹ کا پٹھا دیکھ کر کے بھی بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں. دوسری بات ارشاد فرمائی وَلِحَسَبِهَا. بہت سے لوگ لڑکی کے خاندان کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی لڑکی ہے، اس کا کٹمب، اس کی فیملی بہت اونچی ہے. تیسری چیز، بہت سے لوگ اس لڑکی کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں کہ جو میری فیانس ہے، جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے، وہ آج کے زمانے کی مس یونیورس ہے، یہ سمجھ کر کے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں. یہ 3 بنیادیں حدیث میں حضور نے ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگ مال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، بہت سے لوگ خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، بہت سے لوگ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. لیکن دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان نے لڑکی کا مال
بلکہ حدیث میں یہ فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی مالداری، اس کا پیسہ ختم ہو جائے اور پھر اس کو غریبی اور فقر کا منہ دیکھنا پڑے. اس لیے آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لڑکی کا مال اور پیسے، اس کا خاندان اور اس کی فیملی اور صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح اور شادی مت کرو، بلکہ فرمایا چوتھے نمبر کی چیز کہ لڑکی کے اندر دین اور ایمان دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ نکاح کرو. اور جس مسلمان نے دینداری دیکھ کر کے کسی لڑکی سے نکاح کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری کامیابی ہوگی. معلوم ہوا کہ اگر شادی کے اندر چوائس اور پسندگی لڑکی کی دینداری کی وجہ سے ہوگی تو نبی کی زبان سے یہ خوشخبری ہے کہ وہ مسلمان انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ایک کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لم یزل. حسن صورت چند روزہ، چہرے کی خوبصورتی چند دنوں کی ہے، لیکن جس کی سیرت، جس کے اخلاق، جس کا کیریکٹر اچھا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے لیے دل کی خوشی کا ذریعہ بنے گی. تو کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت لم یزل. ان سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، ان سے خوش ہوتا ہے دل. کہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے بہت تو آنکھ کو اچھا لگے گا، لیکن اگر اخلاق اچھے ہوں گے، کیریکٹر اچھا ہوگا، سیرت اور چال چلگت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا دل خوش رہے گا، زندگیوں میں خوشیاں رہے گی اور زندگی جو ہے سکون والی رہے گی. اسی لیے چوائس اور پسندگی دین کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے. اس موقع کے اوپر میں ایک خاص بات ہمارے نوجوانوں کو آج کی مجلس کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. چونکہ میڈیا والے بھی موجود ہیں اور پچھلے دنوں کے اندر ایک قصہ ہوا تھا جس کو بہت اچھالا گیا تھا. اس کی روشنی کے اندر شریعت کی جو نقطہ نظر ہے، شریعت کی جو سوچ ہے، دا تھنکنگ آف دا اسلام، وہ میں اس مجلس کے حوالے سے خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے مذہب نے، ہماری شریعت نے ہم کو یہ لا اور یہ قانون سکھایا ہے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان لڑکی کے ساتھ میری اس بات کو بہت ذمہ داری سے، بہت دھیان سے سنیں. ہماری شریعت کا لا اور قانون یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکا دوسری مسلمان لڑکی کے ساتھ پریم لو کر کے نکاح اور شادی کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند نہیں کریں گے. اور یہ اسلام کی نظر کے اندر ایک بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھا جائے گا کہ ایک مسلمان لڑکا دوسری مسلمان لڑکی سے لو میرج کرے، پریم لگن کرے. میری ان باتوں کو بہت دھیان سے سنیں. جب ایک مسلمان لڑکا دوسری مسلمان لڑکی سے اگر پریم لگن کرتا ہے، لو میرج کرتا ہے تو وہ اسلام کی نظر کے اندر ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک بہت بڑی سزا کی چیز ہے. تو پھر ایک منٹ کے لیے اس بات کو سوچو کہ اگر مسلمان لڑکا کسی نان مسلم کے ساتھ لو میرج کرتا ہے تو اس کی اسلام نے کبھی اجازت نہیں دی ہے اور اسلام نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا ہے اور اسلام نے اس کام کو حرام، گناہ کبیرہ اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. اس لیے پہلی میری درخواست ہمارے ینگسٹر سے، نوجوانوں سے یہ ہے
کہ کوئی مسلمان ایسی حرکت نہ کرے۔ نمبر 2 کے اوپر ہماری یہ درخواست بھی ہے، اگر کوئی مسلمان ایسی بھول کرتا ہے تو وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، وہ اس کا پرسنل پرابلم ہے، اس کا اسلام اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کی جو بات ہے وہ ایک بحیثیت مفتی کے بہت ذمہ داری سے، بہت کھل کر کے میں آپ کے سامنے اس وقت پر بیان کر رہا ہوں کہ اسلام کا تو قانون اور لا یہ ہے کہ مسلمان لڑکی سے پریم لگن نہیں کر سکتا، لو میرج نہیں کر سکتا۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا تو پھر ایک مسلمان نان مسلم لڑکی سے لو میرج کرتا ہے تو اس کو تو اسلام میں بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے اکل دکل واقعے کو پورے اسلام کے ساتھ جوڑ کر کے، پوری مسلم کمیونٹی کے ساتھ جوڑ کر کے اس کو بدنام نہ کیا جائے، یہ ہماری خاص اپیل ہے۔ اور مسلمان نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا، میں ہمیشہ ایک بات نکاح کی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں، لو میرج مت کرو۔ میری اس سینٹنس کو دھیان سے سنیے، لو میرج مت کرو بلکہ لو آفٹر میرج کرو۔ لو بیفور میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج، کہ پریم اور محبت بیوی کے ساتھ نکاح کے بعد ہوئے، شادی کے بعد ہوئے، یہ نہیں کہ شادی سے پہلے پریم کرے۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے تو بڑے پریم اور لو کی باتیں ہوتی ہے، لیکن نکاح کے بعد اسی عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اور اس ظلم کو اللہ نے بھی پسند نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں فرمایا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور رہبر بن کر کے تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، الا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے اندر سب سے اچھا آدمی، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ کون سب سے اچھا آدمی ہے؟ کون سب سے بہترین آدمی ہے؟ آج دنیا کے اندر اچھا آدمی ہونے کے گریڈ الگ الگ ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کی کرسی بہت اونچی وہ بہت اچھا آدمی، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کا بنگلہ بہت اونچا وہ بہت اچھا آدمی، کوئی یہ سمجھتا ہے جس کی گاڑی بہت کوالیفائڈ وہ بہت اچھا آدمی۔ الگ الگ گریڈز ہے دنیا کے اندر اچھا ہونے کے، لیکن ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا آدمی، سب سے بہترین آدمی، سب سے عمدہ آدمی وہ ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوئے، جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوئے، جو اپنے بچوں کے لیے اچھا ہوئے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، میں بھی اپنی عورتوں کے لیے بہت اچھا شوہر ہوں۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، عورت کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، جو مسلمان اپنی بیوی پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے اور خدا کے دربار میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور طلاق جس کو ہم مس یوز کرتے ہیں، جس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں، طلاق کو اسلام نے پسند نہیں کیا، طلاق کو اللہ نے پسند نہیں کیا، طلاق کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ یہ تو ہم مسلمان طلاق کا غلط استعمال کرتے ہیں، طلاق کا مس یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا ہمارا اسلام مذہب بدنام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے کہ عورتوں کو دھڑا دھڑ طلاق دو اور اس کو جو ہے اپنے گھر سے نکال دو۔ حالانکہ طلاق کے متعلق آتا ہے حدیث پاک کے اندر، جب کوئی انسان زمین پر طلاق دیتا ہے تو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو
طلاق بہت زیادہ غصہ دلانے والی چیز ہیں. اسی لیے مسلمان اپنی بیوی کو بلا وجہ خاموخواہ معمولی باتوں کے اوپر طلاق نہ دے، ورنہ اللہ ناراض ہوں گے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. میرے دوستو، ہم تو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں جس نے عورتوں کو اتنے رائٹس دیے کہ آج دنیا کے لوگ پراپرٹی کے اندر عورتوں کو حصہ ملے کہ نہ ملے اس کے اوپر وہ ابھی تو صرف جو ہے گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. اور ہمارے مذہب نے آج سے 1450 سال پہلے قانون بنا دیا، لا بنا دیا کہ شوہر کی پراپرٹی میں، باپ کی پراپرٹی میں، بھائی کی پراپرٹی کے اندر ایک عورت ذات بھی برابر کی حصے دار اور حقدار ہے. ہمارا تو وہ مذہب ہے کہ جس مذہب نے عورتوں کو پراپرٹی کے اندر قانونی حق دیا، اتنا اونچا ہمارا مذہب ہے. تو جو عورتوں کو اتنے سارے حقوق دے وہ مذہب کبھی عورتوں پر ظلم کی اجازت نہیں دے سکتا. اسی لیے میں اپنے نوجوان دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ لو میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج، نکاح کے بعد پریم ہونا چاہیے، شادی کے بعد محبت ہونی چاہیے، شادی سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خالی نماز پڑھنا نہیں سکھایا، ہم کو خالی روزے رکھنا نہیں سکھایا، ہم کو خالی زکوٰۃ دینا نہیں سکھایا. سوری، مجھے معاف کیجئے، اس نبی رحمت نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ ایک ہسبینڈ کو، ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. قربان جاؤں اس نبی کے قدموں کے اوپر، قربان جاؤں اس نبی کی جوتیوں کے اوپر جس نے ہم کو یہ طریقہ سکھلایا کہ جو شوہر اپنے ہاتھ میں ایک لقمہ اٹھائے اور لقمہ اٹھا کر کے اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھ دے، اللہ اس شوہر کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو جو نبی ہمیں محبت سکھائے، جو نبی بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھائے، جو بیوی کے ساتھ پریم کا طریقہ سکھائے، وہ نبی کتنے محبت والے نبی ہوں گے، کتنے پریم والے سکھانے والے نبی ہوں گے. اس نبی رحمت نے ہم کو ہمیشہ محبت سکھائی ہے، کبھی ہم کو لڑنا جھگڑنا سکھایا نہیں ہے. اس لیے میرے مسلمان دوستو، میں پھر سے آپ کو یہ بات دوہرا کر کے کہتا ہوں اس مجلس کے حوالے سے کہ جب اسلام کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا مسلمان لڑکی سے پریم لگن نہ کرے، لو میرج نہ کرے، تو پھر کیسے جائز ہوگا کہ نان مسلم غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ہم جو ہے اس قسم کے تعلقات، حرام تعلقات، لو میرج کے تعلقات قائم کرے. جو مسلمان یہ کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ گنہگار ہیں. ہمارے مذہب نے اس کو پسند نہیں کیا، ہماری شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کی وجہ سے نہ اسلام کو کوئی بدنام کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان کو بدنام کر سکتا ہے. بس میں آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ دیکھیے، عورت ذات کے ساتھ محبت سے زندگی گزارے، اس پر ظلم نہ کرے. اور دلہوں سے یہ کہنا ہے کہ اب نکاح کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اپنی عورتوں سے محبت سے زندگی گزارو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.